السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم اکرام صاحب مرکز ریونڈ مقیم کا بہت ہی بڑا اور اچھے انداز میں بیان، ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تمام دوست اس بیان کو دیکھیں۔ دوستو، جب تک جماعت پھرے گی نہیں، تھکے گی نہیں، بار بار ایک آدمی نا ماحول میں نا ارادہ کر کے ساتھی لکھوا رہے تھے، چل نیا بندہ تھا وہ بھی لکھوا کے چلا گیا۔ گھر گیا تو اس کا دماغ میں سوچا کہ میں تو نہیں جا سکتا 4 مہینے میں نے تو ایسے غلطی سے لکھوا دی۔ تو بیوی سے کہہ رہا ہے کوئی راستہ بتا، میں تو نہیں جا سکتا۔ تو بیوی نے کہا کہ تبلیغ والے تو آئیں گے لینے کے لیے آپ کو، گھر آئیں گے وہ، پھر میں تو نہیں جا سکتا۔ تو بیوی نے کہا جب صبح اذان ہو نا تو صبح صبح تو اذان ہوتے ہی میرے گھر چلا جا، میرے ماں باپ کے گھر، میں کہہ دوں گی وہ ہے ہی نہیں گھر میں۔ جیسے اذان ہوئی نا تو اس نے دروازہ کھولا تو تبلیغ والے 2 ساتھی باہر کھڑے تھے۔ یہ ایسے ہوتا ہے کام، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ دیکھو انہوں نے کتنی سمجھداری کی۔ اچھا، اس نے فوراً دروازہ بند کیا۔ بیوی سے کہا تو آ گئے۔ اس نے کہا پچھلے دروازے سے نکل۔ وہ پچھلے سے نکلے تو تبلیغ والے چکر کاٹ کے پیچھے بھی آ گئے۔ اس نے کہا وہ تو پیچھے بھی آ گئے۔ اس نے کہا بھائی بیٹھک کھولو۔ بیٹھک کھولی، ترغیب دیتے رہے، سمجھاتے رہے، روتا بھی رہا۔ نقد 4 منٹ، اگر یہ تھوڑی سی چستی نہ دکھاتے۔ آج کل تو ہم صبح دہی کھا کے سو جاتے ہیں، بس پھر نہ پتہ 10 بجے کا نہ۔ تو دوستو تبلیغ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہمارے گشتوں، اور 40 دن ملے ہیں اس میں بھی سونے کھانے میں لگا دیے، تو کیا سیکھا؟ 4 گھنٹے 4 ہیں، 4 گھنٹے کے برابر ہیں 4 مہینے۔ ایسے جیسے خزانے میں داخل کر دیا جتنا سونا چاندی نکال، اور یہ جا کے پلنگ پہ سو گیا۔ 4 گھنٹے کے بعد چوکیدار نے ٹھوکر مار دی، باہر نکلو، ختم ہو گیا۔ ساتھ امیر صاحب 7 مہینے ہیں، آرام سے چلو۔ 50 سال سے تجارت کریں، وہاں تو کوئی نہیں کہتا آرام سے تجارت کرو۔ 7 مہینے آرام سے لگاؤ۔ 7 مہینے ہوتے کتنے ہیں؟ بعد میں پچھتاتا یار 7 مہینے میں کچھ بھی نہ سیکھا، پوری ایک دعا بھی نہ سیکھی 7 مہینے میں۔ ایک صحابی سے دودھ رکھا ہوا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، شیطان پیچھے لگ گیا، پی لو کوئی بات نہیں، پی لو کوئی بات نہیں، پلا دیا۔ پھر کہہ اللہ کے بندے تیرا کیا حال ہوگا، تو حضور کا دودھ پی گیا، پھر پریشان کر رہا ہے اس کو۔ پھر حضور پاک علیہ السلام کی آنکھ کھلی، حضور سے یا رسول اللہ میں نے آپ کا دودھ رکھا تھا، پی۔ حضور نے کوئی بات نہیں، پی لیا تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کو چکر دیا کھڑا تھا۔ پہلے یہاں سے آدمی کو ادھر بھگاتا ہے، گھر چلو، واپس چلو، جب وہاں چلا جائے پھر کہ یہاں کے تو نے کیا کر لیا، آوارہ پھر رہا ہے یہاں تو، ہر طرح بندے کو مارتا ہے وہ۔ یہ شیطان صرف دعوت سے ڈرتا ہے۔ اذان ہوتی ہے شیطان اتنا بھاگتا ہے اس کی ہوا بھی خارج ہو جاتی ہے اس کی۔ ہم دعوت نہیں دیتے، اپنے دل کو نشانہ بنا کر دعوت دو، ہر کسی کو نماز سے پہلے دعوت دو، نماز پڑھتے دعوت دو، کھیتوں میں جاؤ۔ دیہات والے لوگ صبح صبح ملیں گے، شہر والے عشاء کے بعد ملتے ہیں۔ آپ دعوت دیتے دیتے تھک جاؤ، کھانا بھی ٹائم نہیں ملا، سونے کا موقع نہیں۔ جب تمہارے بدن کے تقاضے قربان ہوں گے تو مقامی لوگ اپنے بیوی بچوں کو قربان کریں گے۔ ہم اپنا کھانا پینا آگے پیچھے نہیں کر سکتے، اور مقامی لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے جائیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کی قربانی کھینچے گی ان کو۔ ہاں جی، جب دن کو تھکو گے تو رات کو رو گے۔ ایک ایک کے پیچھے پھرنا، منت کرنا، خوشامد کرنا، ترغیب دینا، فضائل سنانا، ہر قسم کے لوگوں سے ملنا۔ ہم یہ چوک بازار میں ہیں، صبح صبح تعلیم کر لو، 9 بجے دکانیں کھلیں گی تو زہد کش۔ چوک بازار میں مزدور کھڑے، ان پر محنت کرو۔ اسٹیشن کے قریب ہیں، اسٹیشن ماسٹر ہے، کولی ہے، ان پر میں اڈے کے قریب کام کر، ڈرائیور ہیں، کنڈکٹر ہیں، ہاکر ہیں جو لاہور کر، کوئی ہاسٹل ہے، کوئی کالج ہے، کوئی ریٹائر بزرگ ہیں۔ دوستو سارے محلے کو چھان کے رکھ دو سب۔ ہاں جماعت یعنی 2000 میں 120 جماعتیں بنی سال ان کی تشکیل ہوئی تو اکثر خالی آئیں۔ آگے کریں جی وہ گندم کی کٹائی، لوگ ہم نہیں جا سکتے۔ حاجی عبداللہ فرمایا اسی مسجد میں جاؤ جہاں پہلے گئے تھے۔ جب دوبارہ گئے 35 آدمی چلے 4 میں، 40 35 20، وہی جماعت وہی مسجد۔ فکر بڑھ گئی، محنت بڑھ گئی، دعائیں بڑھ گئیں۔ ایک جماعت کہنے کہ ہم اتنے فکر مند ہوئے کہ خدمت پہ لگانا بھول گئے بندے۔ جب شام کو کٹے کھانا کہ کھانے پہ لگائی کسی نے نہیں، کہتے بھائی دہی اور وہ ہوتا ہے نا دہی کھیرے وغیرہ رائتا، کہتا اتنا مزہ آیا، اتنا کبھی گوشت میں بھی مزہ نہیں آیا۔
اور دوستو دین کے لیے تھکو گے تو دنیا کے لیے نہیں تھکو گے، دین کے لیے پھرو گے تو دنیا کے لیے نہیں پھرو گے۔ ہاں، اپنے اندر کمیاں تلاش کرو، اور مسائل کا والد نہیں مانتا، والد کا تعلق والا تلاش کرو۔ کوئی بیوی کسی کی نہیں مانتی تو ان کے مقامی لوگوں کے ذریعے سے ایک مسائل حل کرو، کہ پیسے نہیں ہیں تو کوئی ان کا قرضے کا انتظام کر لیں، کو واپس کی ترتیب بناؤ۔ اپنے پاس سے پیسے نہیں دینے لوگوں کو، یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا جب محنت کرو گے، جماعت نکالو گے، تو پھر اگر اس کام میں نقل و حرکت ہے، اجتماعیت ہے، جماعتوں سے جماعتیں نقد نکلیں، اور مل جل، قریب بھی، امیر بھی، اور بوڑھا بھی، جوان بھی، پڑھا بھی اور ان پڑھ بھی، شہری بھی، دیہات، مل جل کے کام کرو۔ نبیوں کو ایک ہی امت ہے، یہ کریں گے۔ کون کون نکالیں گے نقد جماعت؟ امیر صاحب کھانا کیسے کھائیں جماعت؟ یہ ہے جب تھکو گے پھرو گے۔ تھکے نہیں، پھرے نہیں، امیر صاحب نے کھانا بند کر دیا، یہ ہوٹل پہ کھانا کھا کے منہ صاف کر کے بیٹھ جائیں گے، کیونکہ تو غم ہی نہیں ہے، انہیں تو محنت نہیں کی۔ انبیاء کرام حضرت نوح علیہ 900 سال مار کھائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت دعوت دے دے کہ تھک جائیں، یہ محلے میں ڈاکٹر ہیں، کوئی انجینئر ہیں، کوئی سب سے محنت کرو۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، وہ کوئٹہ گئے نا کسی ڈاکٹر سے ملنے کے لیے، تو وہ ڈاکٹر کے پاس بہت مریض بیٹھے ہوئے تھے، وہ ڈاکٹر یہ سمجھ رہا تھا یہ دوائی لینے آئے ہیں اور ہم اس کو دعوت دیں، وہ ہمیں مریض سمجھ رہا تھا، ہم اس کو مریض سمجھ رہے تھے کہ یہ مریضوں میں پھنسا ہو، اس کو نکالیں کسی طریقے سے۔ جب اس نے سارے مریض دیکھ لیے تو مجھے مول صاحب آپ بھی آ جائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں مول صاحب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی ایک تکلیف ہو تو بتاؤں، تکلیفوں کا تو پلندہ ہے، بہت ساری تکلیف، کچھ تو بتائیں، بتائیں گے تو علاج ہوگا، کہ تکلیف یہ ہے کہ مرنا ہے لیکن مرنے کو دل نہیں کرتا، یہ تکلیف۔ اس کا دماغ گھوم گیا، اس نے کہا پہلے ہی مریض ہے زندگی میں ہی، جو مرنا نہیں چاہتا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ سے نہیں ملنا چاہتا، یہ موت اللہ سے ملاقات ہے، اور مومن کا یہ تحفہ ہے، اور جنت کا یہ داخلہ ہے۔ پورا قرآن ختم کر کے روزہ رکھ لیا، شام ہو گئی، اگلے دن پھر ایسے۔ تیسرے دن سسر نے پوچھا بہو سے بیٹے کو کیسا پایا؟ بہو نے بتا دیا بیٹا بڑا نہیں کہ ساری رات نماز پڑھتا ہے، سارے دن روزہ رکھتا ہے۔ آج بتائیے ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو آخری رات میں ہیلو ہیلو کر کے سوتے ہیں، کہیں بھول ہی نہ جائیں ہیں، پھر اسی کو خواب دیکھتے ہیں۔ بتاؤ۔ اور ڈاکٹر کہنے لگا مول صاحب اور کیا تکلیف؟ سن کے جو قریب ہے وہ دور نظر آتا ہے، جو دور ہے وہ قریب نظر آتا ہے۔ موت قریب ہے یا دور ہے؟ ایک آدمی نے اعلان کیا فلاں آدمی کا جنازہ 5 بجے ہوگا، جب جنازے آئے تو 2 آئے، دوسرا کس کا ہے کہ جس نے اعلان کیا تھا؟ اور ڈاکٹر نے کہا مول صاحب اور کیا تکلیف ہے؟ اس نے جو دوست ہیں وہ دشمن نظر آتے ہیں، جو دشمن ہے وہ دوست ہیں۔ قرآن میں آتا ہے ایمان والو بعض تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، بچو۔ وہ ڈاکٹر کہنے مول صاحب تو میرا علاج کرنے آیا ہے کہ اپنا کرانا؟ سمجھ گیا وہ کہ یہ مریض نہیں، یہ معالج ہے۔ کوئی بھی ہو ہم نے سب سے ملنا ہے۔ اب دوستوں بزرگوں نقد جماعت بھی نکالنی ہے، چلے 4 میں جب ملکوں کی جماعتوں کے تفقد کران، چلے 4 مہینے کو مرکز بھیج ہدایات نے، سیروزی والوں کو ہدایت بھی دیں، ان کی نصرت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جب تھک جائیں تو پھر بیٹھ کے تعلیم کر لو۔ سب سے پہلے دوستو تعلیم کا مقصد کل بھی آ گیا تھا کہ دین کی سچی طلب پیدا ہو جائے، علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے، عملوں کی قیمت معلوم ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، نیکیوں سے محبت ہو جائے، وعدے اور وعیدوں کے دلوں میں پیوست۔ تعلیم دوستو بزرگوں بہت صحیح یقین کے ساتھ تعلیم بیٹھیں، حضور والا طریقہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، نفس کا مجاہدہ ہو، فضائل کا استحضار ہو، دوزانو ہو کے بیٹھیں، توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ اس لیے فرشتے بھی جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں، آخر میں اعلان ہوگا تمہاری مغفرت کر دی گئی، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دی گئی۔ یہ جو تعلیم میں خوشبو لگاتے ہیں نا، تعلیم شروع ہو جاتی ہے، ایک آدمی 10 روپے کے شیشے نکالتا ہے، سب کو لگا دیتا ہے، کسی کو نزلہ ہو جاتا ہے، کسی کے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ یہ تعلیم کے آداب میں سے نہیں، یہ سنت ہے، جب پہلے لگاؤ جس نے لگوانی۔ اور یہ تعلیم میں نیند آتی ہے، سکینہ نہیں ہوتی، سستی ہوتی ہے، سستی کا نام سکینہ رکھا ہوا ہے، ساری سکینہ تبلیغ میں آ گئی، دکان پہ کسی کو سکینہ نازل نہیں ہوتی۔ اب جب سو گیا تو کیا اس کا؟ صرف فضائل قرآن سے پڑھو، پھر تجوید کرو، تجوید کے حلقے اتنے بناؤ صحیح پڑھیں، پھر فضائل نماز ہے، پھر فضائل ذکر ہے، پھر فضائل تبلیغ ہے، پھر پستی کا واحد علاج ہے، پھر حکایت صحابہ ہے، پھر فضائل صدقات کے دونوں حصے ہیں، پھر فضائل حج ہے، پھر 6 نمبر کا ایک ہی حلقے میں 6 نمبر کا مذاکرہ کرو۔ تعلیمی گشت کے ذریعے سے لوگوں کو وقت شامل کرو۔ اس لیے فرمایا پہلے نمبر میں یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں، اللہ تعالیٰ کے ذات عالی سے ہونے کا یقین، مخلوق سے نہ ہونے، اللہ کے خالق ہونے کا یقین، اس کے مالک ہونے کا یقین، اس کے رازق ہونے کا یقین، اس کے حافظ ہونے،
ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑھے پر کو سیدھا نہیں کر سکتی، کوئی گھاس کے تنکے کو بنا نہیں سکتا، کوئی بنے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا، کوئی ٹوٹے ہوئے کو جوڑ نہیں سکتا۔ کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ کیا بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں؟ کیا کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم؟ اے بندو، تم تو سب کے سب ننگے ہو، کپڑے میں پہناتا ہوں، تم سب کے سب گمراہ ہدایت میں دیتا ہوں، تم سب کے سب بھوکے ہو۔ فرمایا چھوٹے بچے کو رزق دینے والا اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا اور پیاسوں کی پیاس بجھانے والا اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا اور ننگوں کو کپڑا پہنانے والا اور مسافر کو ٹھکانہ دینے والا اور مجبوروں کی پکار سننے والا، بے سہاروں کا سہارا، ہر اکیلے کا ساتھی۔ اللہ اتنا قریب جو کہیں دور نہیں، اور اللہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں۔ وہ ذات میں بھی یکتا، صفات میں بھی یکتا، وہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کر دے۔ اس لیے دوستو، درد مندوں کے درد دور کرنے والا اور غم زدوں کا راحت رساں اور ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، یہ تبلیغ کی جو محنت ہے، یہ اللہ کو دلوں میں بسانے کی محنت ہے۔ یہ اللہ کو اپنا کہ زبان کا کلمہ دل میں اللہ کے مالک ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی اپنے اعضاء جوارے کو غلط استعمال نہ کرتا۔ آنکھوں کا مالک میں نہیں ہوں، آنکھوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے آنکھیں امانت دی ہیں، اس کو دیکھو، اس کو غیر عورت کو دیکھو تو حرام۔ فرما بردار بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو مقبول حج کا ثواب، یا صلی اللہ کو 100 دفعہ دیکھے تو 100 حجوں کا۔ جس نے لینا ہے رزق وہ کرے ماں باپ کی خدمت، اور جس نے لینا ہے علم وہ کرے اپنے استاد کی خدمت۔ اس لیے فرمایا ہم کسی چیز، جیب میں پیسے ہیں میں مالک نہیں، جان کا مالک جو خودکشی کر لیتے اللہ ان کو جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ جان تیری نہیں تھی، جان تو میری تھی، تو نے کیوں ضائع کیے؟ ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ کتنے لوگ زبان کی وجہ سے الٹے منہ کھینچ کے جہنم میں پھینکے۔ یا رسول اللہ کس سے بچوں؟ اپنی زبان سے بچو۔ اللہ کے رازق ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی رزق کمانے میں اللہ کا حکم نہ توڑتا، دھوکہ نہ دیتا، رشوت نہ لیتا، کم نہ تولتا، جھوٹ نہ بولتا، ملاوٹ نہ کرتا۔ اللہ کے رازق ہونے کا یقین آ جاتا، اللہ تعالیٰ کے حافظ ہونے کا یقین۔ دوستو، حضور کے طریقوں میں کامیابی ایک ملک ہے، مال ہے، عہدہ ہے، ڈگری ہے، سونا ہے، چاندی، حضور کے طریقے نہیں، یہ سخت ناکام ہے۔ نہ ملک ہے، نہ مال ہے، نہ عہدہ ہے، نہ ڈگری ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، حضور کا طریقہ ہے، یہ کامیاب ہے۔ کچھ نہیں۔ حضرت بلال کے پاس کیا تھا بتاؤ؟ کتنے بڑے کامیاب لوگ بلال کا نام لے کے منہ میں پانی آ جاتا ہے آدمی۔ کتنے لوگ اپنے بچوں کا نام بلال، کسی نے فرعون رکھے اپنے بچوں کا نام؟ بتاؤ۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، جس طرح ہم نے یہ پیارا بیان سنا جس میں مولانا صاحب نے یہی بتایا ہوا ہے کہ ہمیں دین اسلام پر چلنا چاہیے، ہمیں دین اسلام کا کام کرنا چاہیے، اسی میں ہماری اور آپ سب کی آخرت کی بھلائی ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر بیانات اچھے لگتے ہیں تو ہمیں ایک مشورہ دیجئے کہ ہم نیا کوئی اسلامک کوئز وغیرہ شروع کریں جس سے سب لوگوں کی رہنمائی ہو، تو اس میں ہمارا بھی ثواب ہوگا اور آپ لوگوں کا بھی ثواب اور اجر ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر بیانات اچھے لگتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے۔